آج ہم تاریخ کے ایک انتہائی شاندار اور عظیم موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ پتھر کی یادگاریں، دیواریں چین۔ اب یہ صرف ایک عنوان نہیں ہے، بلکہ سچ پوچھیں تو یہ اپنے اندر پوری انسانی تاریخ کی ایک ایسی داستان سمیٹے ہوئے ہے جو سیدھا دل پر اثر کرتی ہے۔ جب ہم یہ الفاظ سنتے ہیں تو فوراً ذہن میں ایک ایسی لامحدود وسعت کا خاکہ ابھرتا ہے جو صدیوں پر محیط ہے۔ ہمارا مقصد یہاں اس کے پیچھے چھپے گہرے مفہوم اور طبعی حقیقت کو سمجھنا ہے۔ یہ محض اینٹ اور گارے کا ذکر نہیں، بلکہ انسانی ارادے کی اس ناقابل یقین طاقت کا بیان ہے جس نے جغرافیے کو ہمیشہ کے لیے بدل ڈالا۔ ذرا سوچئے، کیا چیز کسی تہذیب کو اس حد تک جانے پر مجبور کرتی ہے کہ وہ ایک پورے کے پورے منظر نامے کو ہی پتھر کی یادگار میں بدل دے؟ یہ واقعی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ذرا اس بے پناہ لگن، اس جنون اور اس لامحدود انسانی محنت کا تصور کریں جو پہاڑوں، وادیوں اور صحراؤں کا سینہ چیر کر ایک ایسا ڈھانچہ کھڑا کرنے کے لیے درکار تھی۔ یہ سوال ہی اپنے آپ میں حیرت پیدا کرتا ہے نا؟ جب ہم زمین کے خود و خال کو اتنے بڑے پیمانے پر تبدیل کرنے کی بات کرتے ہیں تو دراصل ہم انسان کے تحفظ کے احساس اور آنے والی نسلوں کے لیے اپنا نشان چھوڑنے کی اس زبردست خواہش کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اگرچہ یہ دیوار مختلف ادوار میں اور ہزاروں میل کے فاصلے پر تعمیر کی گئی، لیکن تاریخ اسے ایک واحد، متحدہ اور بے مثال یادگار کے طور پر ہی مانتی ہے۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے آئیے ایک بنیادی بات بالکل واضح کر لیتے ہیں۔ یادگار دراصل ہے کیا؟ یہ ایک ایسا ڈھانچہ ہوتا ہے جو خاص طور پر لوگوں یا واقعات کی یاد کو محفوظ کرنے کے لیے بنایا گیا ہو، یا جس کی تاریخی اہمیت کبھی ختم نہ ہونے والی ہو۔ اس تعریف کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی فریم ورک کے ذریعے ہم دیواریں چین کو پرکھیں گے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ صرف پتھروں کا ڈھیر نہیں ہے، یہ وقت کے تیز بہاؤ کے خلاف انسانی یادداشت کو محفوظ رکھنے کی ایک انتہائی شعوری کوشش ہے۔ اس کا مقصد محض کوئی جگہ گھیرنا نہیں تھا، بلکہ وقت کو قید کرنا تھا۔ پتھر کی ایک یادگار مٹی یا لکڑی کے بجائے پتھر کا ہی انتخاب کرنا کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ یہ ہمیشہ قائم رہنے والی استقامت کی علامت ہے جو صدیوں کے موسموں کو برداشت کرنے کے ارادے کو ظاہر کرتی ہے۔ یہاں ایک بہت دلچسپ تضاد ہے۔ ایک جانب یادگار کا تصور ہے جو بالکل مجرد اور لازوال ہے، یعنی یہ تاریخ اور ورثے کی بات کرتا ہے، اور دوسری جانب بالکل اس کے متوازی پتھر کی بھاری، ٹھوس اور طبعی حقیقت موجود ہے۔ یہ ہمیں ایک بہت بڑے تاریخی تصور سے نکال کر سیدھا ان بھاری بھرکم چٹانوں اور پتھروں کی کھردری سطح تک لے آتا ہے جنہیں انسانی ہاتھوں نے تراشا تھا۔ یہ واقعی ایک شاندار ملاب ہے جہاں ایک خیالی اور غیر مادی چیز ایک انتہائی ٹھوس مادی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ دیواریں چین کی تعریف یہ صرف ایک جغرافیائی حد بندی نہیں، بلکہ اس کی ساخت اور تاریخی گونج اسے ایک ایسا شاہکار بناتی ہے جو دنیا کی تمام عام دیواروں سے بالکل مختلف ہے۔ پتھر کی یادگاریں، دیواریں چین۔ اگر ہم ان الفاظ کے درمیان موجود اس وقفے پر غور کریں تو یہ ان کے مفہوم میں ایک زبردست وزن اور سنجیدگی پیدا کرتا ہے۔ یہ وہ بنیادی نچوڑ ہے جس پر ہماری آج کی گفتگو کھڑی ہے۔ یہ الفاظ اپنے اندر ایک ایسی کشش رکھتے ہیں جو ہمیں فوراً اس ڈھانچے کی تاریخی عظمت کا احساس دلاتے ہیں۔ یقین مانیں، ان چند الفاظ میں پوری انسانی تاریخ پہ ایک انتہائی اہم باب کا مکمل خلاصہ موجود ہے۔ طبی پیمانہ۔ دیوار عظیم کے الفاظ ایک ایسے تعمیراتی نقش قدم کو ظاہر کرتے ہیں جس کی تاریخ میں کوئی اور مثال ہی نہیں ملتی۔ ایک ایسا حجم جو اسے دنیا کے تمام تاریخی ورثوں سے ممتاز کرتا ہے۔ اگر ہم ان تمام بنیادی تصورات کو آپس میں جوڑیں تو ہمارے سامنے 3 بالکل واضح ستون کھڑے ہوتے ہیں۔ پہلا، یادگاریں جو ورثے، تاریخ اور مقصد کی نمائندگی کرتی ہیں۔ دوسرا، پتھر جو طاقت اور ٹھوس مواد کی علامت ہے۔ اور تیسرا، دیوار عظیم جو اس کے بے مثال پیمانے کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ اس بات کی واقعی ایک شاندار عکاسی ہے کہ کس طرح مقصد، مواد اور پیمانہ آپس میں مل کر اس تاریخی عجوبے کی مکمل حقیقت کو بناتے ہیں۔ اگر ہم ان میں سے ایک عنصر بھی نکال دینا تو اس کی وہ عظمت باقی نہیں رہتی جو آج ہم دیکھتے ہیں۔ ایک لازوال ورثہ۔ صدیاں گزر گئیں، بڑی بڑی سلطنتیں مٹ گئیں، لیکن یہ پتھر کا ڈھانچہ آج بھی اپنے بنانے والوں کی دور اندیشی اور پختہ عزم کا ایک ناقابل تردید ثبوت بن کر کھڑا ہے۔ تو ان تمام باتوں کا نچوڑ کیا نکلا؟
ہم نے دیکھا کہ یادگار کی تعریف کس طرح تاریخ کو محفوظ کرتی ہے، پتھر کی استقامت اسے کیسے ہمیشہ کے لیے قائم رکھتی ہے، اور اس کا بے مثال طبعی پیمانہ اسے کتنا منفرد بناتا ہے۔ یہ تمام عناصر مل کر اس بات پر مہر لگاتے ہیں کہ یہ ڈھانچہ تاریخ کے صفحات پر کیوں اتنی گہری چھاپ رکھتا ہے، اور آخر کیوں یہ انسانی کاوشوں میں ایک بالکل الگ مقام رکھتا ہے۔ ایک منظرنامہ جو ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ دیکھیے، یہ محض ایک دیوار نہیں ہے، یہ پتھر میں کندہ انسانی برداشت، مشقت اور غیر متزلزل ارادے کا حتمی ثبوت ہے۔ ہم واقعی ایک گہری حیرت کے ساتھ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ انسان جب چاہے تو وہ فطرت کے منظرنامے کو اپنی یادگاروں سے کس طرح ہمیشہ کے لیے تبدیل کر سکتا ہے۔ لیکن آخر میں یہ سوال ذہن میں ضرور ابھرتا ہے کہ آج کے اس جدید اور تیز رفتار دور میں کیا ہماری موجودہ تہذیب کبھی کوئی ایسا طبعی ورثہ چھوڑ پائے گی جو آنے والے ہزاروں سالوں تک اسی شان سے کھڑا رہے؟ سوچنے کی بات ہے۔